تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، بلندی کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے، اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنایا۔ یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی اور نہ ختم ہونے والی ابداً آباد ہمیشگی والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، سامعات، گزشتہ سے پیوستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور انسانیت کی بقا کے لیے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ سامعین محترم، ہم گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں یہ سماعت کر چکے ہیں، یہ تعلیمات حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نہیں بلکہ متعدد کئی راتیں اللہ رب العزت کے ہاں آنسو بہاتے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اس امت کے لیے بخشش کا سوال کیا گیا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر اختیار دیا کہ میرے محبوب آپ پسند کر لیں، یا تو ان مشرکین کے سوال پر، ان کی ڈیمانڈ پر، ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر کے معجزہ دکھا کر ان کی بات کو پورا کر دیا جائے گا، اور ان مشرکین کے انکار کرنے پر دوبارہ ان کو مہلت تمہارا رب نہیں دے گا، بلکہ ان کو ایسا عذاب دے گا کہ زمین میں اس سے پہلے کسی کو ایسا عذاب نہیں ملا ہوگا۔ ایک راستہ یہ ہے، اور اختیار دیا گیا میرے محبوب، یا آپ ان کے لیے توبہ اور رحمت کو پسند فرما لیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کفار کے لیے عذاب کو پسند کرنے کے بجائے توبہ اور دعا اور رحمت کو پسند کیا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سیرت ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور لوگوں کے لیے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا ہے، جو ہم نے خطبہ مسنونہ میں اس آیت کریمہ کو سماعت کیا۔ کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو بلا شبہ تمہارے پاس اللہ نے تمہاری جانوں میں سے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ اس نبی کی سیرت یہ ہے، اس کا کمال اور اس کا تعارف یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کو یہ انتہائی دشوار گزرتا ہے کہ اس کی امت کسی مشقت میں پڑ جائے۔ ایسا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ اس کی امت کسی مشقت میں پڑ جائے۔ حریص علیکم، وہ تو ایسا نبی ہے، اس کو تو بڑی خواہش ہے، وہ بہت زیادہ حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر شفقت کرنے والا ہے، اور
نہایت مہربان ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ رب العزت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ اس امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سامعین محترم سامعات، آج کے اس مختصر وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آپ کا مہربان ہونا، آپ کا پرندوں پر مہربان ہونا، اس کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ابی داود کی ہے، 2675 نمبر پر ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے 2 بچوں کو اٹھا لیا، جس طرح ہمیں بھی پرندے پیارے لگتے ہیں، پرندے ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، تو جب چڑیا واپس آئی تو آ کر اپنے بچوں کے اوپر ارد گرد منڈلانے لگی، چہچہانے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ بھی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، کہا من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، کس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے معاملے میں پریشان کیا ہے؟ کس نے اس کے بچوں کو اٹھا لیا ہے اور اس کو اس کے بچوں کے معاملے میں پریشان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے بچے اس کو واپس لٹا دو، آزاد کر دو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وَرَأَىٰ قَرْيَةَ النَّمْلِ قَدْ حَرَّقْنَاهَا وَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَٰذِهِ قُلْنَا نَحْنُ۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم نے چیونٹیوں کی ایک بیل تھی، چیونٹیوں کا گھر تھا اور بہت بڑا تھا، ہم نے اس کو جلا دیا تھا آگ لگا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، کہا من حرقها، اے میرے صحابہ اس کو کس نے جلایا ہے؟ ان چیونٹیوں کی بیل کو، ان کے گھر کو جو بہت بڑا تھا، کس نے جلایا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نحن، اللہ کے رسول ہم نے جلایا۔ قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، ہم میں سے کسی کے لیے یہ جائز اور درست اور حلال نہیں ہے وہ کسی کو عذاب دے، آگ کا عذاب دے، آگ کے ذریعے اسے سزا دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان يعذب بالنار الا رب النار، آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کا کام ہے، یعنی اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اپنے نافرمانوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اللہ نے انسانوں کو کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کو آگ سے جلا کر عذاب دے، یہ جو آگ کا رب ہے یہ اسی کے شان کے لائق ہے وہ کسی کو عذاب دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کریمانہ، شفیقانہ، رحیمانہ
یہ سیرت نبوی کا پہلو ہے کہ ایسے نبی، ایسے پیغمبر جو پرندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جو حشرات الارض کے لیے، حشرات الارض زمین کے کیڑوں مکوڑوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ایسے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا تعارف یہ کروایا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگو تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف چاہتے ہو؟ سنو میرے پیغمبر کا تعارف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جانوں سے، تمہارے ہی قوم اور قبیلے سے میں نے ایک نبی مقرر کیا ہے، اس پر نبوت کا تاج اس کے سر پر پہنایا ہے، آسمان سے وحی کے ذریعے اسے یہ نبوت کا تاج عطا کیا ہے کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، یہ اس پر بہت ہی مشکل میں، بہت ہی یہ مشکل ہے اس کے لیے کہ وہ تمہیں کسی مشقت میں دیکھے۔ حریص علیکم، اس کی بہت زیادہ حرص ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر، افسوس ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو پرندوں پر بھی رحمت تھے، باعث رحم کرنے والے تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ہم ان کے امتی ہو کر اتنے زبردست قسم کے اپنی باتوں پر، اپنی زبانوں پر اتنے سخت ہیں کہ ہمیں اس وقت تک چین اور سکون نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اپنے مد مقابل آدمی کو جہنم رسید نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تک ہم اسے کافر اور مشرک نہ بنانے، جب تک اسے ہم یہ نہ کہہ دیں کہ تجھے تو میرا رب کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اتنے شفیق اور کریم اور رحیم نبی کی امتی آپس میں اتنے سخت اور اتنے زبردست قسم کی عداوت رکھنے والے ہیں، علیاذ باللہ، حاشا واللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ، قدم قدم پر اس کے لیے رہنمائی ہے، اور رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہیں یا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے رحمت للعالمین کے نمونے اور بھی ہم سیکھتے ہیں۔ آئیے ایک اور نمونہ دیکھتے ہیں۔ مشرکین کا معجزہ طلب کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال رحمت کا ان سے پیش آنا، یہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کی ایک نشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو مکہ میں رہنے والے تھے، خاندان، قوم، قبیلے، علاقے کے لوگ تھے، ایک وقت ایسا آیا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا، اے عبد المطلب کے پوتے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تیری دعوت کو تسلیم کر لیں اور قبول کر لیں، اور ہم اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، بت پرستی اور تہم پرستی کو چھوڑ کر تیرے دین کو قبول کر لیں، تو پھر ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اگر واقعی سچے اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں،
تو پھر آپ اپنے رب سے دعا کریں. آپ کا رب یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا، جو لوگ عمرے اور حج پر جاتے ہیں، یہ ابھی بھی ہمارے اویس بھائی ماشاء اللہ تعالیٰ عمرہ کر کے آئے، یہ بھی دیکھ کے آئے. صفا کی جو پہاڑی ہے، مشرکین نے کہا اگر آپ سچے ہی واقعی ہی سچے اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے، پھر آج سے ایسے کرے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ صفا پہاڑی کو وہ سونے کا بنا دے. چھوٹی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، کوئی چھوٹی ڈیمانڈ نہیں، بہت بڑی ڈیمانڈ. پہاڑ وہ بھی صفا کی پہاڑی. آپ اپنے رب سے دعا کریں گے، اپنے رب سے کہیں وہ اس کو سونے کی بنا دیں. اللہ اکبر. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. آج بھی باطل فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات میں جھوٹے اور فریبی ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی برہان، سلطان اور دلیل نہیں ہوتی، وہ اپنے مد مقابل آدمی سے اسی طرح کے سوال جواب کرتے ہیں. اچھا جی میں نہ مانوں. بھائی کیوں نہ مانوں؟ میں تب مانوں گا اگر تم میرا مناظرہ امام کعبہ سے کرواؤ گے. بھائی تمہیں تو میرے رب نے عمرے اور حج کی بھی توفیق دینی ہے کہ نہیں، تو وہاں کے امام سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے. اس وقت کے لوگوں نے یہ بات کہا اگر آپ واقعی ہی سچے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے یہ بات کہیں وہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، ہم آپ پر ایمان لے لیں گے. اس موقع پر اللہ تعالی نے پیغمبر رحمت سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحیح سند سے مسند احمد کی 2166 نمبر حدیث ہے. جناب جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر بھیجا. جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. کہا اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، آپ کی خواہش کو مان لیتے ہیں. یہ جو مشرکین اور کفار اور نافرمان آپ سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ صفا کی پہاڑی جو ہے یہ سونے کی بن جائے، ہم ان کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھنا پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، پھر ان کے پاس کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی کہ وہ پھر تمہیں نبی ماننے سے انکار کر دے. یہ پھر ان کا حق نہیں ہے، ان کو پھر آپ کو نبی ماننا ہی پڑے گا، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی پڑے گا. یہ جو 360 بت بیت اللہ کے اندر اور اس کے باہر رکھے ہوئے ان کو پھر چھوڑنا پڑے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی. ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہا ادعو لنا ربک، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے دعا کیجئے یجعل لنا الصفا ذهبا، وہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے. فإن أصبح ذهبا اتبعناك، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر یہ راتوں رات سونے کا بن گیا تو ہم آپ کی پیروی شروع کر دیں گے، ہم آپ کی بات کو دعوت کو قبول کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی. کہا سچی بات ہے پھر ایسے کرو گے؟ کہنے لگے ہاں ہم ضرور مانیں گے، آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیں گے. اللہ اکبر.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا زمین پر کیا ہو رہا ہے. میرے نبی کو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے لاڈلے کو، اس کے نافرمان کفار مشرکین اس کو مجبور کر رہے ہیں اور ایسا سوال کر رہے ہیں جو اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا السلام علیکم، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین بھی آپ کو سلام کہتے ہیں. اللہ اکبر، رب العالمین بھی آپ کو سلام کہتے ہیں. اور پھر کہا ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہیں تو میرا رب آپ کے لیے صفا پہاڑی کو صبح ہونے سے پہلے یہ صبح اللہ تعالیٰ اس کو سونے میں تبدیل کر دے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا فمن کفر بعد ذلك منه عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. یاد رکھیے تمہارے رب کا پیغام یہ ہے فمن کفر بعد ذلك، صفا پہاڑی سونے کی بننے کے بعد اگر ان میں سے کسی نے اس کا انکار کیا، کفر کیا، اس کا رد کیا، اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، پھر تمہارے رب کا پیغام یہ ہے کہ تمہارا رب پھر ایسا عذاب دے گا اس نافرمان قوم کو، انکار کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، کہ عالمین جہان میں ایسا عذاب اللہ نے آج تک کسی کو نہیں دیا، عبرت کا نشان بنا کے رکھ دے گا. اگر ہمارا معاشرہ دیکھا جائے اور کسی کو بہت زیادہ مجبور کر دیا جائے، بڑی دور کی باتیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیوں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، جن کی بات نہیں مانی جاتی وہ سارے ملک کو مجبور کر دیتے ہیں، راستے بند، ٹیلی فون بند، ساری سہولتیں، سب کچھ اندھیر نگری بچ جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خود منتخب کیا ہے، اور ان کے پاس کوئی کائنات کی یا دنیا کی کوئی سلطنت نہیں ہے. اتنی بڑی اللہ کی زمین ہے، ہم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملک پاکستان ہے، اور پھر پورے ملک کی بھی ان کے پاس کوئی باغ دوڑ نہیں ہے. اپنے اپنے صوبوں کی، ضلعوں کی، ڈویژنوں کی ان کے پاس ذمہ داریاں، اور اس طرح زمین پر چلتے ہیں جس طرح ان سے بڑا جابر اور ظالم کوئی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیمانڈ پر کہہ دیتے کہ میرا رب کا پیغام یہ ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا رب اس کو صبح ہونے سے پہلے سونے کا بنا دے گا، اور پھر جس نے آپ میں سے انکار کیا نا، میرا رب اسے عبرت کا نشان بنا دے گا. ایسا عذاب دے گا کہ جہان میں کسی کو، دونوں جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. لیکن یہ ہے میرے پیغمبر اور آپ کے رسول رحمت للعالمین. سنیے آپ کی رحمت کیا تھی، آپ رحیمی اور کریمی کیسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کا یہ پیغام سنا، پہلی بات یہ تھی کہ نہ مانا تو پھر تو عذاب ہے، اور دوسرا اختیار یہ ہے وَإِن شِئْتَ أَصْبَحَ وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. اگر آپ یہ بات پسند کریں تو اللہ پھر ان کے لیے توبہ کا، بخشش کا، معافی کا، استغفار کا اور رحمت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. یا ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے، نہ ماننے پر سخت ترین عذاب ہوگا، یا اللہ آپ کو یہ اختیار دیتا ہے آپ ان کے لیے اس راستے کی بجائے
اس کو پسند کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ، بخشش، استغفار، معافی کے دروازے کو اور رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا بل باب التوبۃ والرحمہ، اے جبریل بات تو ٹھیک ہے، میرا رب ان باتوں پر قادر ہے، اس قوم کا علاج بھی یہی ہے، لیکن میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رحیم اور کریم اور شفیق بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا رب رحمت کے اور توبہ کے دروازے کو کھول دے ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ضرور کسی کو توحید پرست اور اسلام والا بنائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ سامعین محترم سامعات، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک سیرت کا پہلو یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب